برکت یہ نہیں ہوتی کہ گھر میں بے تحاشا پیسہ ہو، آپ کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، آپ کے پاس گاڑیاں ہوں، آپ کا بہت بڑا گھر ہو اور آپ کا بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، بلکہ برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس کم ہو لیکن آپ اس میں بھی خوش ہوں، آپ کے پاس کم ہو، آپ کی ضروریات بہت اچھے سے پوری ہو رہی ہوں، آپ کے پاس رزق بہت زیادہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی مخلوق کا حصہ نکال رہے ہوں، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کی صحت آپ برکت ہے، آپ کے پاس صحت ہے نا تو یقین مانیں آپ کے پاس بہت زیادہ رزق ہے۔ بعض اوقات ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جن سے گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی فضا بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، کچھ ایسے طریقے آپ کو بتاؤں گی جن کو آپ اپنائیں گے نا تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں سکون ہوگا اور خوشحالی سے آپ کا گھر بھر جائے گا۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو دیکھیں جی، جن چیزوں کو ہمیں لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اپنے سکون کے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صبح سویرے مخلوق کا رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اٹھ جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے اذکار پڑھنے ہیں، استغفار کیجئے یا کوئی سی بھی صورتیں جو آپ پڑھتی ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھیں گی کہ کیسے آپ کے رزق کے دروازے جو ہیں نا وہ کھلتے ہیں۔ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کام میں برکت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے خاص کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی رزق دیں وہ حلال رزق ہو، اور حلال رزق ہوگا نا تو اس میں برکت بھی ہوگی، کیونکہ حرام کی اگر ہلکی سی بھی آمیزش ہونا تو پھر اس میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا دیں یا زیادہ، جو بھی آپ کے مقدر میں ہے نا اس میں برکت ہو۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا جو ہے آپ رزق میں اضافے کے لیے آپ پڑھا کریں، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اس کی آپ ایک تسبیح روزانہ کر لیں یا ایک سے زیادہ بھی اگر آپ ایزیلی کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں، آپ نماز کے بعد پڑھ لیں یا آپ چلتے پھرتے جب آپ کو وقت ملے آپ لازمی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اور دوسری چیز کہ ایک چیز کی عادت بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اپنی اولاد کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہم والدین جو ہیں ہم کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو الحمدللہ ضرور کہیں، اور کھانا کھانے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور بچوں کو لازمی سکھائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ جب ہم اپنے رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں اور ہمارے لیے مزید نعمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اور یہ نہیں کہ صرف کھانا کھانے پر الحمدللہ کہیں، ہر کام پر، کوئی بھی آپ کے ساتھ کام چل رہا ہے یا آپ کسی سے بھی ملتے ہیں کوئی آپ کا حال چال پوچھ لیتا ہے نا، بجائے اس کے کہنے کی کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو نعمتیں خود بخود ہمارے پاس آتی ہیں اور وہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز کہ صفائی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسلام میں صفائی کو نا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ گھر میں خوشبو لگائیں، کیونکہ خوشبو لگانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھروں میں نا اگربتیاں لگائی جاتی تھیں، یہ بڑا ٹرینڈ تھا، اور اب یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، اور اس سے نا ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی تھی، اور وہ بھی خاص طور پر جمعرات کے روز لگائی جاتی تھی۔ تو ابھی بھی کوئی بھی اچھی سی خوشبو لگائیں جس سے گھر میں ایک اچھی وائبز آئیں اور رحمت ہو، برکت ہو آپ کے گھر میں، تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور چوتھی چیز دیکھیں، یہ جو گندگی ہوتی ہے نا اس پہ بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نحوست بھی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ برے اثرات آ جاتے ہیں اور وہ گندگی پر ہی آتے ہیں، اس لیے
یہ کام لازمی کریں کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کے آس پاس گندگی جو ہے اس کو نہ رہنے دیں، نہ رکھیں۔ جب آپ کے گھر کی انٹرنس ہی ہمیشہ صاف ستھری نہیں ہوگی نا، تو آپ کے گھر میں آپ کا خود کا جانے کا دل نہیں کرے گا، آپ کو خود کو اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر کی انٹرنس کو خوبصورت رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ جب یہ صاف ہوگا نا تو یقین مانیں آپ کو خود بھی بڑا اچھا محسوس ہوگا، تو آپ کے گھر کے اندر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں آئیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کوڑا وغیرہ جو بھی ہو اس کو شام سے پہلے ہی باہر رکھے ہوئے کوڑے کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یا جہاں بھی جو بھی جگہ ہے وہاں پر اس کو پھینک دیں۔ اور گندگی پر ہی برے اثرات آتے ہیں، اس لیے ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز کہ جن گھروں میں مسکرا کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے وہاں پر رزق میں بہت زیادہ کشادگی ہوتی ہے۔ اس لیے مہمانوں کے آنے پر کبھی بھی منہ نہ بنائیں۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں اور آپ کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، رحمتیں برکتیں لے کے آتے ہیں، اس لیے ہمیشہ خوش دلی سے مسکرا کر مہمان کو ملیں۔ اچھا، اور اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوں اور آپ کو لگے کہ اس کا منہ بن گیا ہے اور اس کو میرا اچھا نہیں لگا آنا، اور اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس بات کو جتاتے بھی ہیں کہ فلاں بندہ میرے گھر آیا اور کھا کے گیا تھا، میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، یا جو بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں لوگ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ میرے گھر کوئی آتا ہے تو میں اس کو کھانا کھلا کے بھیجتا ہوں، میں تو بدلہ اتارتا ہوں۔ کتنی کم ظرفی کی باتیں ہیں یہ۔ اعلیٰ ظرف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کا پالا کسی ایسے کم ظرف سے پڑ گیا ہے نا جو کھلا کے گنواتا ہے، تو میری مانیں آئندہ اس کے گھر کبھی بھی مت جائیں۔ صلہ رحمی ایک طرف ہے، رشتہ داروں سے تعلق ایک طرف ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن کم ظرف انسان ہمیشہ آپ کو اس طرح کے طعنے دیتا ہی رہے گا۔ اس لیے کسی کم ظرف انسان کے ساتھ دسترخوان پر کبھی بھی نہ بیٹھے۔ اور چھٹی چیز کہ بعض دفعہ نہ کچھ گھر جو ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح لگتا ہے کہ ان گھروں میں نحوست بہت زیادہ ہے، ان گھروں میں نحوست کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان گھروں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان گھروں میں جالے لگے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جالے نہ لگنے دیں، اپنے گھروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں گے نا، یقیناً آپ جالے بھی اتاریں گے، اور جالے لگ جاتے ہیں، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے اور سب کے گھروں میں لگتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آپ کو ایک آدھا جالا بھی نظر آئے نا تو اس کو فوراً اتار دیں۔ جب آپ صفائی وغیرہ کرتی ہیں تو ہفتے میں ایک دن اس طرح کا رکھ لیں، کیونکہ 1 بائی 1 اگر آپ کرتی رہیں گی ایک ایک کمرہ کر کے بھی کہ آج اس کمرے میں مجھے لگ رہا ہے جالے فیل ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو اتار لیں، تو ایزیلی آپ کے کام جو ہیں وہ بھی ہوتے جائیں گے اور آپ کا گھر جو ہے وہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ جھاڑو کے ساتھ ڈنڈا لگاتے تھے اور پھر اس کے ساتھ جالے اتارتے تھے۔ آج کل تو اتنے اچھے اچھے برش آ گئے ہیں جو بڑی آسانی اور ایزیلی جو ہے نا وہ چھت تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان سے صاف کرنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ تو ہفتے میں ایک بار لازمی کر لیں، اگر ہفتے میں ایک بار آپ نہیں کر سکتے تو پھر مہینے میں 2 بار لازمی اپنے گھر کے جالے بھی اتار لیں، کیونکہ یہ نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ اور 7ویں چیز اور سب سے اہم پوائنٹ کہ آپ کے گھر میں جو بھی رزق آ رہا ہے اس کی نہ قدری نہ کریں، رزق کی قدر کیا کریں۔ جو لوگ رزق کی قدر نہیں کرتے نا تو ایک دن رزق بھی پھر ان کی قدر نہیں کرتا۔ روٹیوں کے ٹکڑے جمع ہو گئے ہیں تو مت ضائع کریں ان کو۔ اچھا، میں آپ کو یہاں اپنی بات بتاؤں کہ میرے گھر میں اگر روٹی رات کی بچی ہو، پوری بچی ہو، آدھی بچی ہو، جتنی بھی ہو، تو میں اللہ کا شکر ادا کر کے نا اس کو بجائے اس کے کہ میں گرم کروں میں ٹھنڈی بھی کھا لیتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رزق کی اتنی بے حرمتی کرتے ہیں کہ رزق آنا ان کے گھروں میں بند ہو جاتا ہے، تو رزق کی قدر کیا کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، تو آپ کھانے کا احترام کریں۔ اور ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کو بچپن میں ہماری مائیں اتنا ڈراتی تھی کہ نمک زمین پر نہیں گرنا چاہیے، کہ نمک اگر زمین پر گر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ پلکوں سے اس کو اٹھاؤ، اور ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں علم کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، لیکن
وقت کے ساتھ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ باتیں بچوں کو اس لیے سکھائی جاتی تھی کہ ان کو رزق کی قدر کا احساس ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی رزق کی قدر سکھائیں، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں یا چاول کے اور کچھ دن پڑے رہتے ہیں اور وہ کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پرندوں کے آگے ڈال دیا کریں، وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں موجود انہی کا حصہ ہو۔ تو اس طرح کے کام کریں جن سے آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے رزق میں کشادگی ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، اور آپ کے گھر سے نحوستیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو اگر ویڈیو کا آپ کو کوئی ایک بھی پوائنٹ پسند آتا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتایا کریں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔